سننے والوں میں چلا آیا ہوں اور میں تو خود ان کے مداحوں میں سے ان کے چاہنے والوں میں سے ہوں اور بہرحال زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح روڈ پہ 12 ربیع الاول منانے کا موقع مل رہا ہے۔ جو سننے والا ہے جس کا مزاج ہے علامہ نقی مدنی صاحب، میں تقریر کا پہلا فقرہ قاریان قرآن مجمع کی زندہ مقدس اور شاداب سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کی جس کی حمد کی ہاں اور میم میں بھی ہاں حسین کی ہے میم محمد۔ آدم کا مولا داماد محمد حسین کا بابا دریا کی روانی ڈوبوں کا کنارہ میری آنکھ کا تارا پھولوں کا کھلنا میری قبر پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا دونوں ہاتھ بلند کر کے علی بن ابی طالب کی مولائیت کا اعلان کرتے ہوئے نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ پاکستان کا کراچی کا نہیں، پاکستان کا اتنا بڑا خطیب تم سے کہہ رہا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے لگاؤ۔ مانا اختر عباس زیدی بھی اتنا بڑا خطیب نہیں ہو، لیکن وفاق کی حکومت ہو یا تمہاری سندھ کی صوبائی حکومت، دونوں کے لیٹر ہیڈ پہ لکھوا کے دے سکتا ہے اختر عباس زیدی کہ کرونا ہاتھ ملانے سے پھیل رہا ہے، علی کے نام پہ اٹھا لے سلام۔ تو جس کے سینے میں جتنی طاقت ہے یہاں سے لے کے وہاں تک، ایک میزامی ایک قمری ایک قلندر، نعرہ حیدری کے جشن منانے کا انداز ہی اور ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ نبی کو دل میں بسا لے یہ تو سب کامران بھی ہے کہ استعمال کے لیے مولا علی کو اپنا بنا لے تو بات کر، تبدیلی غلاف حرم ہو چکی بہت، مولا غازی کے علم کو سجا لے تو بات کر، یہ سجدوں کے نشان سب لائق احترام، ماتم کے بھی تو نشان بنا لے تو بات کر۔ ہماری مدد کو آ گئے مولا کائنات، ہماری مدد کو آ گئے مولا کائنات، تو تینوں میں سے کسی ایک کو بلا لے تو بات اچھا عجیب اتفاق ہے، آج 12 ربیع الاول اور 0300 کے سگنل ہی نہیں آ رہے تھے۔ مجھے تو اس سے زیادہ سامنے کی گفتگو کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، یہ تو ایک ملک اٹھتا ہے دوسرے ملک کو چھیڑ دیتا ہے، گفتگو کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ اگر بات بھولے تو نہیں اجازت ہے، ہم حضور اللہ کی شیعہ سنی دیوبندی جو جہاں جس مسلک جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور اس مسلک پر مان ہے افتخار ہے، اس کی نظر کر رہے ہیں۔ اختر عباس زیدی میری مجبوری ہے کہ ٹھیک ہے مانا میرے نام کے ساتھ لقب عربی لگا ہے، تقریر میں فارسی میں بھی بلبل کی طرح کر لیتا ہوں۔ یہ بات اور ہے کہ بلبل لکھتا میں انگلش میں ہوں کہ اس سے ثواب ذرا زیادہ مل جاتا۔ حیرت ہے جو بل پہ بھی خاموش رہ گیا، میں ایک چھوٹے موٹے بلبوں کی بات تھوڑی کر رہا تھا، یہ تو وہی سمجھیں گے جسے بلب کا مطلب پتا ہے۔ ہم نے تو خود اپنے برادران اہل سنت سے سیکھا ہے، اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہو تو بس شہر میں بلب لگاتے چلا جا۔ جس کی سمجھ میں آ رہا ہے بڑے عرصے کے بعد دل چاہ رہا ہے، اٹھاؤ دونوں ہاتھ اٹھا کے 12 ربیع الاول والا۔ بھائی سبحان اللہ، مجھے بھی معلوم ہے ہم تو جشن صرف اس لیے منا رہے ہیں کیونکہ انہیں بھی نہیں پتا وہ کیا منا رہا ہے۔ علی آہا کیا کہنے تمہارے جو آگے بیٹھے ہو، علی علی کرو۔ ایک تو وہ اتنے خلوص سے اتنے بڑے بڑے القاب کے ساتھ علی علی کروا رہا اور اس پر بھی علی والے علی علی نہ کریں، کیونکہ ظاہر میلاد اس کا منا رہے ہیں جس نے خود زندگی بھر علی 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 تک کیا۔ اجازت ہے، حمد ہے اس اللہ کی جس کی حمد کی ہاں اور میم میں بھی
ہاں حسین کی ہے اور بھی محبت کی. ایک بار چونکہ میں اردو ادب میں یہ خطابت کر رہا ہوں اس لیے دیکھیں اردو ادب سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. ہاؤ میم دال. یار ہماری تو گفتگو ہم کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتی ہے. یہی تو بتانا ہے مین روڈ پہ بیٹھ کر آج تک یہی تو ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں طریقہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے حمد ہوتی ہے پھر شان رسالت بیان ہوتی ہے. آج بھی آتے ہوئے میں نے اپنے فیورٹ ترین اپنے بلکہ میں خود مداح ہوں کامران یہ کا میں نے پوچھا سرکار کیا پڑھنا ہے کیا سننا ہے کیا سنانا ہے تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے شان رسالت سنا دیے گا. میں نے کہا میں پہلے شان رسالت سنا دوں گا پھر وہ شان سنا دوں گا جس سے حسین کبھی اترتے ہی نہیں تھا. رافی صاحب نے آ کے میرے کان میں مجھے یاد دلایا ہے کہ یہ مین روڈ پہ گفتگو ہو رہی ہے برابر میں جو سن رہے ہیں وہ اہل سنت ہیں تو کیا صرف اہل سنت کا حق ہے کہ وہ میلاد محمد مصطفیٰ منائے؟ ارے ہم سے بہتر 12 کی تاریخ پہ جشن منانے والا اور تھا بھی کون؟ چلو 12 کیا ربیع الاول کے بہانے تم بھی 12 پر ایمان تو لے کر آ. تھوڑا ہاتھ اٹھا کر آ. میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کر سکتا وہ مجھے چاروں طرف سے اشارے بھی ہونا شروع ہو گئے. ویسے بھی اب اکثر عباس پیسے اس بات کی تھوڑی لیتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے. اب تو عزت محمد و آل محمد کی قسم پیسے اس بات کی کہ کیا نہیں پڑھنا. مانا کہ میلاد چوک پہ ہو رہا ہے. ہم تو اتنی سی عمر کی چلے معاف کرنا ہماری ایج تو ابھی اتنی سی تھی. عمر میں نے اس لیے نہیں کہا کہ تب شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تھا نا یار پتا تو لگے جشن کیسے منایا جاتا. تو بہرحال ہم تو اتنی سی عمر کے تھے کامران بھی. تو تب بھی جب بچپن میں پہلی دفعہ ہاتھ میں چوک آئی تھا تب ہم نے چوک سے بھی بورڈ پہ علی ہی لکھا تھا. تو جس نے چوک سے علی لکھا اس نے چوک پہ بھی علی علی ہی کرنا تھا. تو میں نظر کر دیتا ہوں وہ جو کسی وجہ سے کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ داد نہیں دے پا رہے ہیں میں صرف 2-4 شعر ماحول بنانے کے لیے تاکہ وہ شعر سنا دوں اپنے شعروں کو جو آج میں بڑے خلوص سے لکھ کے لایا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں تکرار اور ظاہر تقریر ہے تو اس میں تقریر نہیں ہونی چاہیے. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج نظم بھی جو نظر کروں گا اس میں بھی تقریر نہ ہی ہو تو بہتر ہے. لیکن کہاں وہ قرآن والا کاف اور کہاں وہ دوسرا والا کاف. اجازت ہے تو بس میں آپ کی نظر کر رہا ہوں اور 4 مصرے صرف آپ کی توجہات مبذول کروانے کے لیے کہ داد دے دیا کرو. جو ذکر علی میں کچھ نہیں کرتا کامران یہ صاحب پوری دنیا میں داد لیتے ہیں آپ. میں نے آپ کے مداحوں کو بریڈفورڈ لندن ایسٹ لندن ساؤتھ لندن یہ تو صرف لندن یورپ جرمنی فرینکفرٹ اور پھر لاہور ابھی گیا. دنیا شہدائی میرے مالک آپ کو ایسن کو علامہ صاحب ہمارے جو تشریف لائے ہیں مالک ان کو نگاہ بد سے محفوظ رکھیں. اور حسین چہرے ہیں بلکہ ہمارے یہاں حسین چہرہ کہتے ہیں اسے جو اللہ کے چہرے کی محبت میں اسیر ہو. میں ابھی اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں. میں تو بس 2-4 جملے تبرکن نظر کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن آپ نے داد لی ہوگی پوری دنیا سے کامران. یہ داد دینے والے یوں داد دیتے ہیں. علامہ نقوی صاحب وہ یوں داد دیتا ہے. اچھا ولایتی انداز میں یوں داد دی جاتی ہے. کوئی مسکرا دیتا ہے اس کی یہ داد ہوتی ہے. یہ کون سی داد ہے؟ اس پہ تو خامخواہ ماتھے پہ 3 اضافی سلوٹیں لانی پڑتی ہیں. ظاہر ہے کہ جو سن رہے ہیں دیکھ نہیں رہے وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ میرے چہرے کے تاثرات کیا ہے. اجازت ہے یہ چیزیں نظر اسے ہی آئیں گی جو اللہ کی نظر کا منظور نظر ہوگا. کیا سننے والا مجمع کامران بھی میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوگا. بس میں حوالے کر رہا ہوں کہ داد دینے والے یوں نہیں بابا داد دے دیتے ہیں یوں. یہ کون سی داد ہے یہ کون سا انداز ہے؟ قربان جاؤں صدقے جاؤں تمہاری سننے والی ادا کے کیا کہہ دے. لیکن جو ذکر علی میں کچھ نہیں کر سکتا وہ کم سے کم اپنے ماتھے کو اضافی سنگٹوں سے محفوظ تو رکھ سکتا ہے. یار یہاں سے لے کے وہاں تک میں مطلع نظر کر رہا ہوں کہ شکن آلود جبینوں کو ولی جانتے ہیں. کلام میں نیا لکھ کے لایا ہوں. اگر آپ نے یہ 4 شعر سن لیے تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ اس کے مستحق میں نظر کر دیتا ہوں ورنہ پھر علی علی. شکن آلود جبینوں کو ولی جانتے ہیں بخدا سارے لہینوں کو ولی جانتے ہیں. مجمع کی نظر ادھارو کتنا حسین مجمع ہے. شکن آلود جبینوں کو ویسے علامہ صاحب والے بائک میں ایکو زیادہ ہو رہا ہے. شکن آلود یہ سرکاری نوکری ہے نا ان کے پاس. شکن آلود اور کیا ہیلو ہیلو کیا ہے خدا کی قسم. مجھے لگ رہا تھا 1-2 دفعہ یہ اور کہتے وہاں سے آواز آ بھی جاتی.
شکنالود جبینوں کو ولی جانتے ہیں، بخدا سارے لعینوں کو ولی جانتے ہیں۔ اب نہیں لمبے چوڑی لسٹ ہے لعینوں کی، اگر ساروں کا ایک کر کے نام گنوانا شروع کر دوں گا تو ظاہر ہے کہ میرے بعد والوں کا بھی وقت ضائع ہو جائے گا، اور بانی مجلس میں تھوڑی دیر کے بعد ویسے بھی گھور گھور کے دیکھنے والے ہیں۔ اجازت ہے؟ شکنالود جبینوں کو ولی، نہیں تمہارا دل نہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ شکنالود جبینوں کو ولی جانتے ہیں، بخدا سارے لعینوں کو ولی جانتے ہیں۔ اب کس کس کا نام سناؤ تمہیں؟ کوئی غاصب ہو، منافق ہو یا حاسد، کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو ولی جانتے ہیں۔ پورے ماشاءاللہ سب یہاں نبی والے علی والے موجود ہیں، اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے آج کا دن 12 ربیع الاول ولادت رسول خدا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کے، ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی خوبصورت تقریر پہ، اتنے اچھے اور اشعار پہ آپ ابھی تک بیدار نہیں ہوئے، تو بیدار تو ہو جائیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، رسول کا ذکر ہے، علی کا ذکر ہے، آل محمد کا ذکر ہے۔ تو دونوں ہاتھ بلند کر کے، ابھی علامہ صاحب نے کہا نا کہ ہاتھ ملانے سے کورونا ہوتا، ہاتھ اٹھانے سے نہیں ہوتا، تو دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ تکبیر! نہیں، اللہ کی کبریائی کا اللہ کی کبریائی کا اعلان ایسے آسانی سے نہیں، اللہ نے بڑی طاقت دی ہے آپ کے کلیجوں میں، تو پورے کلیجے کی طاقت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 سلامت رہے اور آخری رائے حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، برادران اہل سنت کے طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب جاوید صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور اس سے بڑا عشق محمد والے محمد کا ثبوت کیا ہوگا؟ اور سرکار کے بعد عشق تک کی آ گئی ہے۔ میں ایک تو گزارشات صرف اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ آپ کی زندہ مقدس و شاداب سماعت کی وساطت سے ان کی نظر کر دوں کہ جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، لگ بھگ انگنت بار یہاں سے لال سائیں کا نعرہ لگوایا گیا۔ نہیں، ایک منٹ، وہ لگانا ہوتا تو پہلے ہی سب مل کے لگاتے۔ میں تو بس گزارش کر رہا ہوں کہ جو سندھ کی سرزمین پر بیٹھ کر چیز سننی، جو سندھ کی سرزمین پر یہ بیٹھ کے سمجھتا ہے کہ اس کے گھر کی سجی ہوئی پلیٹ میں جو اس کے نصیب کا رکھا ہوا نوالا ہے، اگر جو اس نے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا ہے، پتہ نہیں تم جشن منانے کے موڈ میں ہو یا نہیں ہو، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لال سائیں کی طرف سے نہیں ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ لیکن جسے 24 گھنٹے نمک حلالی کا پاس رہتا ہے نا، اور بلکہ یوں سمجھ لوں کہ جو عشق کے مرحلوں میں داخل ہو گیا ہے، وہی سمجھے گا کہ لال سائیں کے نعرہ کن تیوروں کے ساتھ لگانا چاہیے۔ ایک منٹ جو خاموش رہ گئے ہو، دیکھو کبھی عشق کی اصطلاح پہ غور کیا؟ یا نوجوانوں تمہیں عشق کرنے سے فرصت ہی نہیں مل رہی؟ میں حوالے کر رہا ہوں بس تمہارے عشق کی دیکھو، اب یہ لگے ہاتھ تو ایک جملہ کہہ دوں کامران بھائی، نقی بھائی، عباس بھائی، عشق ہو جو بہت سو کو ملی نہیں، عزت ہو، عرفان ہو، علم ہو، شروع ہی نہیں ہوتا علی کی عین کے بغیر۔ اس سے زیادہ خوبصورت میسیجز اور پیغام نہیں دے کے جا سکتا، کیونکہ دامن وقت میں کوئی جائش نہیں ہے۔ اچھا، اور ہم اور آپ قربان کیوں نہ ہو جائیں عشق کی اس اصطلاح پر؟ اب ضائع نہ کرنا، جو شروع ہی علی کی عین سے ہو رہا ہے اور قلندر کی قاف پہ ختم ہو رہا ہے، جو خاموش رہ گئے ہو، اگر ابھی بھی کوئی تم سے پوچھے کہ درمیان میں شین کس کی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دیا کرو عقل کے اندھوں، یہ شین ہی تو شیعت کی ہے۔ تو یہاں سے لے کے وہاں تک میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر بولو بولو سخی لال
قلندر ماہ. ارادہ تو میرا یہ تھا کہ میں قرآن مجید کی 2 آیتیں سناؤں اور اس کے بعد اس کی تفسیر میں 2-4 جملے تبرکن آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر کروں اور یہ جنگ ہو جا. توجہ ہے لیکن سمجھے گا والا خاک وہ قرآن محمد. اور میں نے اپنے آج کے کلام کا پہلا مصرع نظر کیا ہے اور آپ نے جس خاموشی سنا میرا تو یہ چاہ رہا ہے میں اتنی خاموشی سے اگلا مصرع سناؤں اور پھر پانی سے لفافہ لوں اور ادھر سے جائیں. اجازت ہے؟ سمجھے گا بھلا خاک وہ جس قافیے کی داد چاہیے, اس قافیے میں چھپے ہوئے رشتے کی یاد چاہیے اور اس کی داد چاہیے اس میں جو چھپی ہوئی جو چھپا ہوا منصب ہے. اجازت ہے؟ سمجھے گا بھلا خاک وہ قرآن محمد. تم پہلے شعر پہ اکتفا کر لو تو پھر میں کامران بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں. سمجھے گا بھلا خاک وہ قرآن محمد, آیا نہ سمجھ میں جسے عمران محمد. مجھے ابھی بھی توقع زیادہ تھی سننے والوں سے. اگر اجازت ہو تو میں تمہیں 2-4 شعر سنا دوں. دیکھو سمجھے گا والا خاک وہ, دیکھو لکھ کے لایا تھا, جتنے یاد ہے وہ آپ کی نظر کر دیتا ہوں اور جو نہیں پڑھنے وہی یاد آ رہے ہیں مجھے. ظاہر ہے کہ بہرحال میں چاہ رہا ہوں کہ وہ کوئی اور شعر مجھے یاد آ جائے. سمجھے گا یہ معاملات ہوتے ہیں پڑھنے والے کے ساتھ. میں تو ذرا اس وقت تھوڑا سا ڈائریکٹ ہوا ہوں اپنے سننے والوں کے ساتھ اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو مجھ میں دیکھ دیکھ کے عقیدے بدل لیتے ہیں. میں قربان ہو جائے تو میری تصدیق اور تائید کا معیار ہو. ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو مجھ میں دیکھ کے عقیدے بدل لیتے ہیں. عزت محمد و آل محمد کی قسم, ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو عقیدے دیکھ کے مجھ میں بدل لیتے ہیں. پھر میں تمہیں شعر نظر کر دیتا ہوں. کراچی والوں تم سے بہتر شعر کو کوئی نہیں سمجھے گا. کامران بھی اور یہ لوگ جتنے لاہور سے تشریف لاتے ہیں بلکہ نقی بھائی تو گلی گلی کوچا کوچا ضلع ضلع کریا کریا یہاں سے لے کے وہاں تک پورے پاکستان کو آگے پیچھے اوپر نیچے شرق غرب دائیں جائیں سب نپٹا چکے ہیں اور میری دعا ہے کہ پورے پاکستان پر حکومت کرنے والی شخصیت ہوں ایسے نقی صاحب, کیونکہ جب ہماری قوم کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے اسے اس پار لگایا ہے اور یہ سیاسی بیڑا اٹھائیں گے تو اسے بھی اس پار لگائیں گے اور ان سب سے تو 1000 گنا اچھے جو یہ بیڑا غرق کئی بار کر چکے ہیں. میں تو ایسے نقی صاحب آپ کے لیے دعا گو ہوں, ہمیشہ سے رہا ہوں. میں بس شعر نظر کر دیتا ہوں کہ سمجھے گا بھلا خاک وہ قرآن محمد, آیا نہ سمجھ میں جسے عمران محمد. اور تم یہ ادا دیکھو, آپ نے یہاں پاکستان میں شاید یہ والے معاملات نہیں دیکھے ہوں گے کہ داماد سے کینہ بھی. تم شعر سنو, میں جا رہا ہوں, میں شعر حوالے کر دیتا ہوں. داماد سے کینہ بھی وراثت میں ملا ہے. پتہ نہیں بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو, سادگی دیکھو میرے شہر کے لوگوں کے. داماد سے کینہ بھی یعنی حیدر سے عداوت بھی وراثت میں ملی ہے. اور داماد سے کینہ بھی وراثت میں ملا ہے اور گھر پہ یہ لکھوا دیا فیضان محمد. بہرحال پتہ نہیں, میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ میں 2-4 اشعار یہاں پہ نظر کروں. دیکھیں خدا کی قسم میں ایک شعر آپ کے ابھی اور نظر کر جاتا ہوں اور یہ شعر فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام کا بھی ہے. اینی فارم آف سوشل میڈیا چلائی یا نہ چلائیں, میں گزارش کروں گا کراچی الیکٹرک والے ضرور چلائیں. زیادہ پہنچ ہے, سرکاری اداروں سے پریشر ڈلوایا جا سکتا ہے. کراچی الیکٹرک والے یہ شعر ضرور چلائیں, لاہور میں وابڈا والے یہ شعر ضرور چلائیں. گھبرا گئے میں چھوڑ دیتا ہوں. سمجھے گا والا خاک وہ قرآن محمد, سمجھ میں جسے عمران محمد. اور حیدر سے عداوت بھی وراثت میں ملی ہے اور گھر پہ یہ لکھوا دیا فیضان محمد. ایک منٹ امت تو بھلا بیٹھی ہے احسان محمد. تو میں نے خیر ویسے ہی کہہ دیا آپ کی نظر,
گھر پہ یہ لکھوا دیا فیضان محمد، اور شب بھر کا چراغاں کیا کنڈوں کی مدد سے۔ یار بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ بہرحال جنہوں نے دل دیے انہیں تو شیعوں نے دل دیے ہیں، لیکن میں شعر نظر کر رہا ہوں۔ شب بھر کا چراغاں کیا کنڈوں کی مدد سے، اور دن میں نکل آئے محبان محمد۔ چلو میں دو شعر کامران بھی، یہ دو شعر کی نظر کر دیتا ہوں کہ پھر یہ نہ کوئی کہ اختر آباد سنجیدہ شعر نہیں کہہ کے گیا ہے۔ اکثر در زہرا پہ نظر آتے تھے دونوں، شعر نظر کر رہا ہوں۔ اکثر در زہرا پہ نظر آتے تھے دونوں، رضوان محمد ہو یا سلمان محمد۔ اور یہ میں نے سارے اشعار چھوڑ دیے، میں مقطع نظر کر دیتا ہوں۔ اختر جہاں تلتی ہے، ضائع نہ کرنا، اختر جہاں تلتی ہے وفا، روز ازل سے حیدر کی محبت ہے وہ میزان محبت۔ بھائی کیا کہنے جزاک اللہ اختر عباس صاحب، علامہ اختر عباس صاحب نے